السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مصداق آئی جی سندھ مشتاق مہر اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی حرام خور اور آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے والے ایس ایچ اوز کے خلاف جاری آپریشن سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث بدنام پولیس افسروں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور اس آپریشن کی شروعات یا ابتدا جو ہے ایس آئی یو صدر کے اس بدنام سب انسپکٹر ممتاز مہر اور ان کے سرپرستوں سے کی ہے جن کے ڈانڈے جو ہے چیف منسٹر ہاؤس میں واقع پی ایس او آفس سے جا کر ملتے ہیں. اب اس سب انسپکٹر ممتاز مہر اور اس کے پورے گروہ اور ان کے سرپرستوں کی جو جانچ پڑتال تحقیقات ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے اے آئی جی فرانزک فیصل عبداللہ چاچڑ کے سپرد کر دیے اور انہیں تاکید کی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بلا امتیاز جو ہے اس خطرناک گروہ اور ان کے مددگاروں کے خلاف تحقیقات کریں. اب تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ بظاہر تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ آئی جی سندھ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی ایک اور ایک 11 بن کر ایسے پولیس افسروں پر ٹوٹ پڑے ہیں جو کہ سندھ پولیس کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور پولیس کی موبائلوں میں جو ہے سرکاری اسلحے اور یونیفارم پہن کر جو ہے وہ اغوا برائے تاوان، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن آئی جی سندھ نے جس مخصوص کیس کو اور جس سب انسپکٹر جس پولیس گروہ کو انہوں نے سلیکٹ کر کے اس کی تفتیش جو ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ کے سپرد کی ہے، اس کیس اور اس سب انسپکٹر کی تفتیش سے ایسا لگ رہا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ ایک تیر سے اس وقت 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بہت زیادہ شکار کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب انسپکٹر ممتاز مہر کی مجرمانہ سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ انہیں کن بڑے پولیس افسروں کی سرپرستی حاصل ہے. خود میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ممتاز مہر اور ان کے جو پورا کا پورا گروپ ہے انہیں خود ان کے اپنے جو ایس ایس پی ہیں ایس آئی یو کے جو ہے کیپٹن حیدر رضا کے پی ایس او گوندل کے ذریعے جو ہے ان کے پورے ٹیم کو اس وقت فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی اور ان کے جو ڈی ایس پی راجپوت کے ذریعے جو ہے اس سب انسپکٹر ممتاز مہر اور ان کی پوری ٹیم کو خود ڈی آئی جی بھی فیسیلیٹ کر رہے ہیں. اب کیپٹن حیدر رضا جو ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں ان کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کے ہم زلف بتائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب انسپکٹر ممتاز مہر کی بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے مبینہ طور پر جو سرپرستی ہیں وہ خود کیپٹن حیدر رضا کر رہے ہیں. یہ الزامات ہیں اور اسی الزامات کی جو ہے وہ اس وقت آئی جی کے حکم پر جو ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے اس کی تحقیقات اس وقت کر رہے ہیں. غالب امکان یہ ہے کہ تفتیش اسی وقت آگے بڑھے گی جب ملزم سب انسپکٹر جو ہے ممتاز مہر کو جو ہے تفتیش کے لیے فیصل عبداللہ چاچڑ کے روبرو پیش کیا جائے گا. تو اس وقت ان کے بیان کی روشنی میں اور ان کے ساتھ جو دوسرے پولیس افسران اور اہلکار پکڑے گئے ہیں ان سب کے بیان کی روشنی میں ہی حقائق سامنے آئیں گے کہ انہیں اور ان کے گروہ کو کن افسروں کی جو ہے مکمل سرپرستی حاصل رہی ہے. فیصل عبداللہ چاچڑ ایک سخت گیر اور اصول پرست پولیس افسر بتائے جاتے ہیں، پہلے ڈی پی او کورنگی بھی رہے ہیں اور وہاں سے بھی جو ہے وہ حرام خور پولیس افسروں کے خلاف وہ ایک کامیاب آپریشن چلا چکے ہیں، اور سابقہ جو ہوم سیکرٹری سندھ تھے عثمان چاچڑ کے بھائی بتائے جاتے ہیں. اب
جو سب انسپکٹر ممتاز مہر ہیں، ممتاز مہر جو اس وقت جیل میں ہیں، انہیں جو ہے وہ خود گلستان جوہر کی ایک ایف آئی آر ہے 904/2021 میں جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ انہیں جو ہے گلستان جوہر کی جو انویسٹیگیشن کی جو پولیس پارٹی ہے، انہوں نے جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین کے حکم پر گرفتار کیا ہے، بمائے ان کی پارٹی کے اے ایس آئی عمران، اے ایس آئی اسرار احمد، کانسٹیبل ذیشان، کانسٹیبل شعیب علی اور ایک ان کے بیٹر ہیں، مخبر ہیں، محمد علی رنگ کے ساتھ۔ ان پولیس پارٹی کی جو گرفتاری ہے خود انہی کے اپنی گروپ میں شامل 2 خواتین ہنا اور سمینہ کی نشاندہی پر، ہنا اور سمینہ کو انہی پولیس والوں نے جو ہے گلستان جوہر کے بنگلے میں ملازمت دلائی تھی، جہاں سے ہنا اور سمینہ نے مخبری کی تھی، جس کے بعد جو ہے اس بنگلے میں واردات ہوتی ہے، جہاں سے 64 تولہ سونے کے زیورات اور دوسری نقدی اور دوسرا قیمتی سامان وہاں سے چوری کروایا جاتا ہے۔ وہی 64 تولہ سونے کے زیورات اور دوسرا قیمتی سامان جو ہے گلستان جوہر کی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ ایس آئی یو میں چھاپا مار کر صدر میں وہ انہی پولیس افسروں کے کمروں سے جو ہے وہ چوری شدہ جو زیورات ہے وہ برآمد کر لیتے ہیں، اور ان سے اب تفتیش ہو رہی تھی کہ ان کا جیل کسٹڈی ہوتی ہے، انہیں جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ جو سب انسپکٹر ہیں ممتاز مہر کے خلاف ایف آئی آر جو ہے پریڑی تھانے میں بھی ہے 110/2021 بجرم دفعہ 365، جس میں ان پر جو ہے ایک وکیل قادر راجپڑ کو اغوا کرنے کا الزام ہے، جس میں جو ہے 3 بار اس سے یہ تاوان لے چکے ہیں، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ شکایت ہونے پر جو ہے اے وی سی سی کے انسپکٹر تصور امیر کی سربراہی میں جو پولیس پارٹی چھاپا مارتی ہے، جہاں سے ان کا ایک ساتھی جہان زیب پکڑا جاتا ہے، اور خود سب انسپکٹر ممتاز مہر اور ان کے ساتھ ایک اے ایس آئی رمضان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ممتاز مہر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عادی جرائم پیشہ ہے، پولیس ملازمت سے پہلے بھی یہ ان کی سرگرمیاں مجرمانہ تھی، اور پولیس ملازمت میں آنے کے بعد بھی ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، یعنی کہ جتنا بھی یہ نارکوٹک پکڑی جاتی ہے وہ نارکوٹک کو ڈسپوزل پھر یہ خود کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ سی ٹی ڈی میں تھے، انہوں نے بہت بڑا چھاپا مار کے جو ہے منشیات کافی مقدار میں برآمد کی تھی، جس میں بہت کم مقدار انہوں نے شو کی تھی، اور باقی جو ان کے پاس 35 کلو چرس تھی اس کو ڈسپوزل کرنے یہ قائد آباد جا رہے تھے پولیس موبائل میں، جہاں ان کو ڈسپوزل کرنا تھا وہاں ڈبل کراس ہو گیا، یعنی اینٹی نارکوٹک فورس والے جو ہے خود خریدار بن کر ان سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور جب ان کا سپاہی جو ہے انہیں جو ہے وہ 35 کلو چرس ڈسپوزل کر رہا تھا، تو سپاہی ولی جو ہے وہ 35 کلو چرس سمیت پکڑے جاتے ہیں۔ اس کو گرفتار ہوتے دیکھ کر جو ہے خود سب انسپکٹر ممتاز اور ان کا جو دوسرا اے ایس آئی ہے رمضان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ممتاز وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور فرار ہونے کے بعد جو ہے پھر اپنے ڈی ایس پی جو ان کے ہیں علی رضا کے ذریعے جو ہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس والوں سے رابطہ کر کے مبینہ طور پہ 1 کروڑ روپے دے کر اپنے آپ کو جو ہے اس مقدمے سے یہ نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس مقدمے میں اب تک جو ہے کانسٹیبل ولی جیل میں سزا بھگت رہے ہیں۔ اب یہ جو ممتاز مہر ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں سب انسپکٹر اکرم ابڑو مرحوم کے گن مین بھی تھے، ڈرائیور بھی تھے، بعد میں یہ پولیس میں آ گئے، اور اکرم ابڑو بھی جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے ممتاز مہر کی وجہ سے آتاب میں آ گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ جب اکرم ابڑو ایس ایچ او شیر شاہ تھے تو اس وقت جو ہے کراچی سے چوری شدہ جو گاڑیاں تھیں وہ چوری والی گاڑیاں جو ہے یہ ممتاز مہر اکرم ابڑو کے ساتھ مل کر جو ہے ٹرکوں میں لاد کر کے انہیں اندرون ملک بھجوایا کرتے تھے، تو اس وقت بھی یہ خود اے وی سی سی کی پولیس پارٹی کے ہاتھوں دونوں گرفتار ہو چکے تھے۔ اکرم ابڑو جو ہے 7 سال تک جو ہے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے پی ایس او بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں کیا نام ہے
ممتاز مہر جو ہے بہت ہی بدنام ہیں، مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہیں، بار بار گرفتار ہوتے رہے ہیں، ڈسمس بھی ہوتے ہیں، پھر یہ بحال ہو کے آ جاتے ہیں، پھر ڈسمس ہوتے ہیں، پھر بحال ہو کے آتے ہیں۔ ان کا طریقہ وارداتی یہ ہے، انہوں نے جو ہے رحیم یار خان سے، صادق آباد سے بہت ساری خواتین کو یہاں پر لاتے ہیں اور انہیں مختلف بنگلوں میں جو ہے ملازمت دلاتے ہیں، پھر وہی خواتین جو ہے جو ماسی کا کام کرتی ہے وہ ان کے لیے مخبری کرتی ہے کہ کون سے بنگلے میں کتنا مال ہے، کہاں زیورات ہیں، کہاں نقدیں، پھر یہ وہاں واردات کرتے ہیں اور وہاں پر پھر یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، واردات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبداللہ، یہ جو فیصل عبداللہ چاچڑ ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے اس ملزم جو ہے سب انسپکٹر ممتاز مہر کو جو ہے جیل سے ریمانڈ پہ لاتے ہیں اور ان کو شامل تفتیش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے سرپرستوں کے بارے میں کہ انہیں جو ہے اس گناؤنے جرائم میں جو ہے کن بڑے افسروں کی سرپرستی حاصل، اور ان کن بڑے افسروں کو یہ علم تھا کہ جو ہے ممتاز مہر اور ان کی ٹیم جو ہے اس کے طرح کی وارداتیں کر رہی ہے۔ پولیس فورس میں ہوتے ہوئے پولیس موبائلیں جو ہے مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس تمام تر علم ہونے کے باوجود ان افسروں نے صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ممتاز مہر اور ان کی ٹیم کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر جو ہے محض یہی تمام تر صورتحال معلوم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے ممتاز مہر کا جو ہے مقدمہ جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے اس سارے معاملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، لیکن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ دراصل جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر جو ہے وہ اس مقدمے کی آڑ میں جو ہے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ آئی جی سندھ کی جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی ایس او جو ہے فرخ بشیر سے جو ہے وہ ان دنوں جو ہے وہ ناچاکی ہے، جھڑپ چل رہی ہے۔ فیروز آباد تھانے کے مقدمے 666/2021 جو کہ خود ریاض ملک کے بیٹے کے خلاف جعلسازی کا اور باؤنس چیک کا درج ہوا تھا، اس مقدمے کی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کو سی ایم ہاؤس بلا کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس تناظر میں جو ہے مخالفین کا کہنا ہے کہ اسی تناظر میں جو ہے اب یہ ممتاز مہر کے مقدمے کو خاص طور سے پکنگ چوز کے ذریعے جو ہے اس مقدمے کی اب آئی جی سندھ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ کے ذریعے کروا، لیکن جو بھی ہے الزامات جو بھی لگ رہے ہیں، لیکن مشتاق مہر جو آئی جی سندھ نے ان کا یہ اقدام جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اس لیے کہ ممتاز مہر جو ہے ان کی جرائم جو ہے وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں، وہ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے، سندھ پولیس کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، وہ وارداتیں کرتے رہے ہیں، بار بار ڈسمس ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے، اور ان سے جو ہے مال مقدماتی 64 تولہ سونا جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، اور ان کے خود اپنے جو پولیس افسران اور خود جو اس میں 2 خواتین ہیں سمینہ اور ہنا، وہ بھی جو ہے پولیس افسروں کے سامنے جو ہے سب انسپکٹر ممتاز مہر کے خلاف جو ہے بیان دے چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مقدمہ بڑا سٹرونگ ہے۔ اب اگر ممتاز مہر یہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے اپنے جو ایس ایس پی ہیں کیپٹن فیضان حیدر رضا کی سرپرستی حاصل، اور اس طریقے سے ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی کی بھی انہیں سرپرستی ہے، تو پھر یقیناً یہ دونوں افسران جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا جرم جو ہے پھر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے زمرے میں آ سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر فیصل عبداللہ چاچڑ اس معاملے کو لے کے آگے چلتے ہیں اور وہ بلا امتیاز آئین اور قانون کے مطابق تفتیش کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے آگے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، سے اور میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کراچی میں مرد ایس ایچ اوز جو ہیں وہ تو کرپٹ ہیں، حرام خور ہیں، ان پر تو آرگنائز جرائم کی سرپرستی کے الزامات ہیں، جس پر جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نوٹس لیتے ہیں، انہیں سسپینڈ کرتے ہیں، ان کو ریورٹ بھی کرتے ہیں اور بھی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک خاتون جو پولیس افسر ٹیپو سلطان کی
شرافت خان کے خلاف بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس پر جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹیپو سلطان تھانے سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کے ایک ASI شہزاد کی معطلی بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ بہادرآباد کی خاتون اسسٹنٹ کمشنر نے جو ہے کسی گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مارا اور وہاں سے غیر قانونی سرگرمی میں ملوث کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ کر تھانے لے کر آئی اور ٹیپو سلطان پولیس کے حوالے یہ کہہ کر گئی کہ ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جس کے بعد جو ہے وہ لیڈی اسسٹنٹ کمشنر چلی جاتی ہے وہاں سے، لیکن ان کے جاتے ہی جو ہے وہ تھانے میں موجود خاتون SHO کے جو بیٹر ہیں ASI شہزاد جو ہے ان لوگوں کو جنہیں جو ہے لیڈی اسسٹنٹ کمشنر تھانے چھوڑ جاتی ہے انہیں مبینہ طور پر 25,000 روپے رشوت لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ لیڈی اسسٹنٹ کمشنر دوبارہ تھانے آتی اور پوچھتی کہ بھئی جو ملزموں کو میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیے تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی، جو کارروائی کی مجھے اس کی رپورٹ چاہیے، جس پر جو ہے وہ ASI شہزاد کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے رہا کر دیا، ان کو کوئی جرم ہی نہیں بنتے، ہم نے چھوڑ دیا ان کو، جس کے بعد جو ہے وہ لیڈی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اس کی شکایت جو ہے ان کے SSP سے، ان کے DIG سے اور ایڈیشنل IG کراچی سے کرتی ہے، جس پر جو ہے پھر ایڈیشنل IG کراچی کے حکم پر جو ہے DIG ایسٹ زون ثاقب اسماعیل میمن جو ہے خود ٹیپو سلطان کی جو SHO ہے شرافت خان کو جو ہے لائن حاضر کر دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ شرافت خان جو ہے 2 روز قبل جو ہے وہ یہ انٹری کر کے جاتی ہے کہ انہیں کرونا ہو چکا ہے اور وہ ہاسپٹل جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہیں کرونا ہو چکا ہے تو پھر وہ واپس کیسے تھانے آ گئی، اس معاملے پر، اس شکایت پر تھانے کیسے آ گئی؟ آیا ان کی انٹری غلط تھی، انہیں کرونا نہیں ہوا تھا، یا کیا تھا؟ اس کی ایک الگ اس وقت انکوائری چل رہی ہے۔ اب یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ٹیپو سلطان کے علاقے میں کہتے ہیں 46 گیسٹ ہاؤس ہیں اور مبینہ طور پر ہر گیسٹ ہاؤس سے 7,000 روپیہ ہفتہ یعنی کہ 28,000 روپے کی منتھلی جو ہے وہ ٹیپو سلطان پولیس کو ملتی ہے۔ اب اسی ایک گیسٹ ہاؤس پر جو ہے آج جو ہے اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپا مارا تھا اور کچھ لوگوں کو وہاں سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پاتے ہوئے انہیں پکڑ کے تھانے لاتے ہیں، تھانے والے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس پر جو ہے ٹیپو سلطان کی SHO شرافت بی بی کو لائن حاضر اور ان کے ASI شہزاد کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سینٹرل پولیس آفس جو ہے وہ ایک اصل میں اس وقت بہت بڑی منڈی کی شکل اختیار کر گئی ہے، بازار بن گیا ہے، یعنی کہ وہاں جا کے آپ جو چاہیں اپنا کام کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس روکڑا ہے تو۔ پولیس والوں کے کام جن کے اٹکے ہوئے ہیں اگر انہیں اپنا کام نکالنا ہے تو وہ CPO جائیں، اپنا کام جو ہے نوٹوں کی جھلک دکھا کے جو ہے وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ سلیم تنولی ایک گریڈ 14 کے جو ہے کلرک ہیں، لیکن آفس سپرنٹنڈنٹ کا اس وقت وہ پوسٹ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے ذمہ جو ہے وہ کانسٹیبلوں کا ٹرانسفر ادھر سے ادھر کرنا ہے، یعنی پوری سندھ رینج میں اگر کسی نے ٹرانسفر کروانا ہے کراچی رینج سے حیدرآباد یا حیدرآباد رینج سے کراچی یا حیدرآباد رینج سے سکر یا سکر سے کراچی یا پھر کراچی سے سکر، تو اس کے ایک مخصوص ریٹ ہے، 50,000 روپے آپ دیں، اس کے عوض جو ہے آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ 50,000 روپے کے عوض جو ہے سپاہی اپنا ٹرانسفر کراچی رینج سے سکر یا حیدرآباد کروا سکتے ہیں، اس طریقے سے حیدرآباد والا کراچی کرا سکتا ہے، سکر کرا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سپاہی برطرف ہو چکے ہیں، ڈسمس ہو چکے ہیں کسی بھی الزام میں، چاہے مجرمانہ سرگرمیاں ہیں، چاہے ڈاکہ زنی میں، لوٹ مار میں، یا غیر حاضری پر، یا کسی بھی وجہ سے آپ ڈسمس ہیں، تو اگر آپ نے بحال ہونا ہے
تو اس کے لیے جو ہے آپ کو صبور سے رابطہ کرنا پڑے گا. صبور بھی ایک گریڈ 14 کا کلرک ہے، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ 2 کی جو ہے وہ آفس او ایس کی پوسٹ وہ سنبھالے ہوئے ہیں. ان کا ریٹ ہے 2 لاکھ روپیہ. آپ 2 لاکھ روپے دیں، 2 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ آپ کسی بھی جرم میں آپ ڈسمس ہیں، آپ کو بحال کر دیا جائے گا. سپاہی کی بات کر رہا ہوں. اور ان دونوں آفس سپرنٹ کا جو باس ہے وہ ہیں جناب مقدس حیدر، اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ. وہ یہ سارے کام جو ہے اس وقت کر رہے ہیں، جو کہ ایس ایس پی ایسٹ کے جو ہے خواہش مند تھے کہ ایس ایس پی ایسٹ لگایا جائے، جس کے لیے جو خاص طور سے جو ہے اس موٹر وے کے آئی جی جو ہے کلیم امام کراچی بھی آئے تھے. 2 روز تک ان کی انہوں نے خاطر مدارت بھی کی اور اچھا خاصا اپنا روکڑا خرچ کیا، لیکن وہ سب کا سب جو ہے گاربیج ہو گیا اور اب ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی جگہ جو ہے نذیر احمد جو ہے میر بہر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہونے جا رہی ہے. اس لیے کہ ان کی سفارش کسی معمولی ہستی نے نہیں کہ سندھ کی بڑی ہستی نے کی ہے، جس کو ٹالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے وہ اب ایک آدھ دن میں جو ہے ایس ایس پی ایسٹ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے قطع تعلق کہ ان کے تعلقات جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس سے اچھے نہیں ہیں. جب عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی تھے اور ایڈیشنل آئی جی سندھ بھی تھے، تو اس وقت یہ جو نذیر احمد میر بہر کی پوسٹنگ اسپیشل برانچ حیدرآباد میں تھی، تو وہاں ان کی جھڑپ ہو چکی تھی کسی معاملے پر. تو معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس وقت کہتے ہیں کہ عمران یعقوب منہاس غصے میں آئی جی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا تو اس ایس پی کو وہاں سے تبدیل کرو یا پھر مجھے یہاں سے ہٹاؤ. اس پر جو ہے پھر آئی جی مشتاق مہر کو جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کا ساتھ دینا پڑا. انہیں جو ہے نذیر میر بہر کو جو ہے وہ چارج چھوڑنا پڑا. اب وہی جو ہیں نذیر احمد میر بہر جو ہے ان کی پوسٹنگ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے انڈر، یعنی ان کے چین آف کمان میں جو ہے وہ ایس ایس پی ایسٹ کی حیثیت سے ہونے جا رہی ہے. لیکن ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ اپروچ بڑی ہے، سفارش تگڑی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آئی جی کی مخالفت کے باوجود کیماڑی ٹاؤن میں جو ہے فدا جاوری جو ہے ایز اے ایس ایس پی براجمان ہے. جب انہیں جو ہے آئی جی نے قبول کر لیا، آئی جی نے برداشت کر لیا، تو اسی طریقے سے جو ہے عمران یعقوب منہاس کو بھی جو ہے کڑواں گھونٹ پیتے ہوئے جو ہے نذیر احمد میر بہر کو ایس ایس پی ایسٹ کی حیثیت سے جو ہے قبول کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. اس کے سوا اور کوئی آپشن اور کوئی چارہ نہیں. 2 روز قبل فیروز آباد تھانے میں جس سب انسپکٹر عرفان کو ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا تھا، آج انہیں فیروز آباد تھانے سے خود ان کی اپنی درخواست پر جو ہے تبدیل کرتے ہوئے انہیں مبینہ ٹاؤن تھانے کا نیا ایس ایچ او بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے انسپکٹر خوشنود جاوید کو فیروز آباد تھانے کا نیا ایس ایچ او تعینات کر دیا ہے. اسی طریقے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے سے تبدیل کیے جانے والے ایس ایچ او انسپکٹر ہمایوں خان کو زمان ٹاؤن تھانے کا نیا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جو پوسٹنگیں ہوئی ہیں یہ کیا ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کی گئی ہے یا پوسٹنگ کی وجہ کچھ اور ہے. ناظرین، سے قبل کہ اجازت چاہوں ایک اور خبر پولیسنگ کی شیئر کرتا چلوں کہ کراچی پولیس کی اس وقت پولیسنگ کیا ہے. پولیس والے وردیوں میں تو ڈاکہ زنی لوٹ مار کی وارداتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب ان کو دیکھا دیکھی دوسرے جال سازوں نے بھی جو ہے پولیس یونیفارم پہن کر جو ہے ڈاکہ زنی اور لوٹ مار اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے شرافی گوٹ تھانے کے ایس ایچ او عدیل شاہ نے ایک جعلی پولیس انسپکٹر عبد الرؤوف کو گرفتار کیا ہے، جو کہ پولیس یونیفارم پہن کر جو ہے کار چلا رہا تھا، اور آج ہی کے روز جو ہے وہ ایک متعلقہ
یعنی ایک ایسی خاتون کے گھر گئے جن کی طلاق ہو چکی ہے، اور ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے 3 تولہ سونے کے زیورات لے کے نکلے۔ ان کی شکایت پر شرافی گوٹ تھانے کے ایس ایچ او عدیل شاہ نے اس جعلساز کو ٹریس کیا اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزم عبدالرؤوف کے قبضے سے گوپانگ فاؤنڈیشن خدمت نامی کوئی ادارہ ہے، اس کا بھی کارڈ برآمد ہوا ہے۔ پولیس اس ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہن کر جو ہے کہاں کہاں اور کیا کیا وارداتیں کی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔